میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ مولانا کمیل مہدوی صاحب، جو کہ بھی الحمدللہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور ان کو ہم نے زحمت دی، ان کا ہم نے کچھ وقت مانگا اور ان سے ہم نے گزارش کی کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے ہی اطراف میں یا خانہ کعبہ کی حدود میں کھڑے رہ کر ہمیں ذرا اس شہر کی تاریخ کے بارے میں، جس کو بکہ کہا گیا قرآن کریم میں، جس کا پہلا تعارف بکہ کہہ کے مخاطب کیا گیا، اور جس کی بھی تاریخی واقعات سے بھری پڑی ہے، ہم نے جناب کمیل مہدی صاحب سے پوچھا کہ ذرا ہمیں آسان الفاظ میں وہ بتائیں، وہ سمجھائیں کہ وہ شہر مکہ، جس کو پہلے مکہ کہا جاتا تھا، وہ کس طرح آباد ہوا۔ آج تو ایک الگ ہی منظر ہے، آج تو ایک عجب ہی منظر ہے، لیکن ظاہر ہے آج سے کچھ سالوں پہلے ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا، ایک حکم تھا اللہ کا، ایک گھر تھا، کچھ دیواریں تھیں، کچھ پتھر تھے، ایک ماں تھی، وہ کیا واقعہ تھا اور یہ شہر کس انداز سے آباد ہوا۔ جناب مولانا کمیل مہدی صاحب سے ہم نے پوچھا اور انہوں نے یہ بتایا۔ السلام علیکم وسیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ تمام مسلمان جو یہاں پر موجود ہیں انہیں مبارک ہو، اور جہاں کہیں دنیا میں سنا جا رہا ہے آپ سب ہماری دعاؤں میں شامل ہیں۔ آپ کا بڑا ہی ایک اہم سوال ہے کہ مکہ کی تاریخ کیا ہے۔ تو دیکھیں، مکہ کی جو تاریخ ہے نا، وہ ایک باپ، ماں اور ایک شیر خوار نو مولود بچے کی قربانی کی لازوال داستان ہے، اور یہ اتنی فیسینیٹنگ اور دل نشین ہے کہ اس میں اتنا تسلیم ہے، اتنا سیکریفائس ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چلے تھے فلسطین سے اللہ کے حکم سے کہ اس سرزمین پر پہنچیں، اور جب وہ یہاں پہنچے تھے مکہ میں تو یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی زراعت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر۔ آپ تصور فرمائیے کہ جیسے ایک پورا صحرا ہو۔ اچھا، یہ وہ شہر ہے کہ جس کی قسم کھائی ہے اللہ نے سورہ 3 میں بھی، سورہ بلد میں بھی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس طرح سے سورہ 3 میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم۔ لیکن اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو یہاں اتارا، اور ان کے ساتھ نومولود شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ابراہیم واپس پلٹے۔ یعنی بعض تاریخوں میں اس طرح سے ہے کہ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے یہ اذن بھی نہیں تھا کہ ابراہیم اتریں اور سیٹل ڈاؤن کر لیں اپنی زوجہ کو۔ یعنی آپ تصور فرمائیے کہ ایک پورا صحرا ہو، اس میں ایک شوہر اپنی زوجہ کو اور اپنے اتنے چھوٹے بچے کو چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں، اور حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کیا آپ یہاں رکیں گے نہیں، اور کیا آپ ہمارے ساتھ یہاں قیام نہیں فرمائیں گے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ھذا من امر ربی، یہ میرے رب کا امر ہے کہ میں رک نہیں سکتا۔ کیا قربانی ہوگی حضرت ہاجرہ کی کہ جیسے ہی وہ انہوں نے اونٹ کی لگام کو تھاما ہوا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب کا حکم ہے، انہوں نے فوراً چھوڑ دیا اس لگام کو، کہا رب کا حکم ہے، ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، آمنا وسلمنا، اور ابراہیم علیہ السلام پلٹے۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ابراہیم 14 سورہ 37ویں آیت اس میں کیا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں اپنی ذریت کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ کوئی زراعت ہے نہ کوئی پانی ہے، بالکل خشک۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو اب ہاجرہ ہیں اور اسماعیل اس مکہ میں، تپتا ہوا صحرا، کوئی پانی نہیں، اور اس وقت حضرت ہاجرہ نے دوڑنا شروع کیا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، بار بار انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ شاید وہاں پانی ہے، وہاں جاتی تھی دیکھی سراب ہے، پھر واپس پلٹی، پانی ہے شاید، پھر دیکھا کہ نہیں پانی تو نہیں ہے، اور جہاں آج ہی ہرولہ کرتے ہیں نا، گرین لائٹس جہاں لگی ہوئی ہیں صفا مروہ کے درمیان، تو وہ تھوڑا سا دوڑتے ہیں۔ وہ حضرت ہاجرہ کی سنت تھی کہ وہ نشیب میں چلی جاتی تھیں تو انہیں اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، اور اسماعیل یہاں پر ایک تپتے ہوئے صحرا میں انہوں نے ایڑیاں رگڑیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں سے چشمے کو جاری فرمایا، اور وہ چشمہ بھی ایسا تھا، یہ مکہ کی تاریخ، یہاں سے مکہ کی تاریخ شروع ہوئی۔ چشمہ بھی ایسا تھا کہ اتنا پانی تھا کہ گویا ایسا نہ ہو کہ اسماعیل علیہ السلام وہ پانی ان کے اوپر حاوی ہو جائے۔ تو ہاجرہ سلام اللہ علیہ وہاں آئیں اور فرمایا زم زم، جو آج ہم زمزم کہتے ہیں نا، یہ حضرت ہاجرہ نے پہلی مرتبہ کہا تھا، زم زم یعنی رک جا، بس اب رک جا۔ تب وہ جا کے پانی رکا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا پانی عطا کیا ہے کہ ساری انسانیت قیامت تک کے لیے حاجی سیراب ہوتے رہیں گے، لیکن وہ پانی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہاں سے جرہم کا قبیلہ گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی کہاں سے آ گیا، ہم تو یہاں سے ہمیشہ گزرتے ہیں، یہاں پہ کوئی پانی نہیں ہوتا، اور وہ پھر حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پانی کس طرح سے آیا، انہوں نے واقعے کو بتایا، معجزے کو بتلایا۔ وہ اتنا زیادہ وہاں پر انسپائر ہوئے کہ انہوں نے اجازت طلب کی کہ ہم یہیں پہ ساتھ میں رہ جائیں، اور پھر وہ یہیں ساتھ میں انہوں نے زندگی گزارنا شروع کی۔ حضرت اسماعیل کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک تسلیم تھا حضرت ہاجرہ کا، اس کا نتیجہ اللہ نے دیا کہ تنہائی کو بھی دور کیا، ان کے لیے پانی کا بھی انتظام کیا، ان کے لیے حفاظت کا انتظام کیا، اور وہیں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور پھر وہیں سے جو نسل آگے بڑھی اس سے سرکار ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔